بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائی، اس طریقے سے ہم لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو فرض نمازوں میں ایک امام ہوتا ہے، پیچھے اس کے مقتدی ہوتے ہیں. جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کرتے ہیں. اگر امام کی نقل اگر مقتدی نہ اتارے اور مقتدی امام کے مطابق رکوع اور سجود نہ کرے تو مقتدی کی نماز فاسد ہے. بیائی نہیں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے ایک امام، اور وہ امام ہے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر طور و طریق میں ان کی کاپی کرنا اور ان کی نقل اتارنا یہ ضروری ہے. ورنہ زندگی تو گزر رہی ہوگی لیکن شتر بے مہار کی طرح، اس اونٹ کی طرح جو لگام میں کسا ہوا نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، زندگی ڈاواڈول ہوتی رہی، چین سکون زندگی سے ختم ہو جائے گا. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، السنت مثل سفینۃ نوح، کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بوٹ اور کشتی کی مانند، من رکبها فقد نجا، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلى عنها فقد غرق، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا سمجھ لو کہ وہ ڈوب گیا. اسی طرح بھی آئینی سنتوں کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، کہ جو میری سنت کا احترام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں 4 انعامات عطا فرماتے ہیں. المحبت فی قلوب البرر، سب سے پہلا انعام نیک لوگوں کے دلوں میں قدرتی اور فطری طور پر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. والہیبۃ فی قلوب الفجر، اور فاسد فاجر جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی سنتوں کا اہتمام کرنے والے کا رعب اور خوف پیدا کر دیتا ہے. تیسرا انعام ہے وسعۃ فی الرزق، اس کی جو رزق کی تنگی ہے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتا ہے. والثقۃ فی الدین، اور چوتھی چیز ہے دین پر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، کامل ایمان اس کو عطا فرماتا ہے. فتح القدیر بے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، من تہاون بسنتی عوقب بحرمان الفرائض، کہ جو سنتوں کو ہلکے میں لیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، سنتوں کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے کہ فرائض سے اس کو محروم کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میرے طور و طریق کو پسند کرے گا، جو میری سنتوں کو اپنائے گا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، اس کا اور میرا ساتھ جنت میں ہوگا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو پکڑے رکھا اور اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اور دنیا کا کوئی بھی باطل فرقہ تمہیں جو ہے حق سے نہیں ہٹا پائے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور ایک دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پر بیان فرمایا اور کثرت سے ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، نام لے کر کہا کہ فرعون کے پاس جائیے، وجہ بتلائی اس لیے کہ وہ باغی ہو گیا، طاغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، اسے سمجھائیے لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لے اور اس کے دل میں کچھ میرا خوف پیدا ہو جائے۔ قصہ بہت لمبا ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا کہ یہ جادوگر ہے، تو اس نے ان کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا، دنیا کے تمام ماہر جادوگروں کو اس نے جمع کر لیا۔ جب میدان کے اندر یہ دونوں جمع ہو گئے، حق اور باطل کے دونوں گروپ جمع ہو گئے، تو اس وقت یہ تصور ہوتا تھا کہ جب دونوں پارٹیاں آپس میں میدان میں اترا کرتی تھی، اور بادشاہ جو اس وقت کا ہوتا جب ان لوگوں کے کھیل کو اور مقابلے کو جب دیکھتا تھا، تو اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں گروپ ایک ہی قسم کا یونیفارم پہنے، دونوں گروپ کے لیے، دونوں پارٹیوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ دونوں ایک ہی قسم کا لباس پہنے، ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے۔ تو دونوں پارٹیوں کی طرف سے جو ایک افسر تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کر سمجھانے لگا کہ دیکھیے یہ ہماری قوم کا اور ہمارے زمانے کا یہ دستور ہے، یہ مزاج ہے کہ دونوں کو جو ہے ایک ہی لباس پہننا ہوگا، لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو جادوگروں نے لباس پہنا ہے، یونیفارم پہنا ہے، وہ آپ پہن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ کہاں بات کو ماننے والے تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پہنوں گا۔ خیر وہ جو افسر تھا وہ عاجز آ گیا، وہ افسر نے مجبوراً جادوگروں سے کہا کہ بھائی جو موسیٰ نے جو لباس پہنا ہے وہی لباس تم پہنو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس تھا اس وقت کا، وہی تمام کے تمام جادوگروں نے اس لباس کو پہن لیا۔ بات ختم ہو گئی، مقابلہ ختم ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے پروردگار، تو نے تو مجھے نام لے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو نے تو فرعون کو ہدایت نہیں دی، اور یہ جادوگروں کا تو نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا تھا، اور یہ سارے کے سارے جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جب میں نے دونوں لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرنا چاہا تو میری رحمت نے اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ وقت کے نبی کی جس نے ایک چیز میں مشابہت اختیار کی ہے، تو میری رحمت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پہلے ان لوگوں کو ہدایت دے دوں، لہٰذا یہ جتنے بھی جادوگر تھے ان لوگوں نے آپ کی نقل اتاری ہے، انہوں نے آپ کی مشابہت اختیار کی ہے، انہوں نے آپ کے جیسا لباس پہنا ہے، آپ کے جیسا یونیفارم پہنا ہے، تو میری رحمت کے صدقے میں میں نے جو ہے ان تمام کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا۔ آپ اندازہ لگا کہ جو جادوگروں نے لباس پہنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو انہوں نے مجبوری میں پہنا تھا، وہ پہنا نہیں تھا بلکہ انہیں پہنایا گیا تھا، زبردستی پہنایا گیا تھا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، طور و طریق کو محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ
عشق کے ساتھ، ایک جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پر کتنا پیارا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ اتنا ملا کر رکھ دیا تھا کہ باہر سے اگر کوئی اجنبی آتا مدینہ کے اندر تو اس کو یہ سوال کرنا ضروری ہو جاتا، ایکم محمد، من فیکم محمد، کہ تم میں محمد کون ہے، تم میں نبی کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو مدینہ طیبہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو مدینہ کے بڑے بڑوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو وہ استقبال کرنے کے لیے جب آئے تو ان کو یہ مشتبہ ہو گیا کہ اس میں نبی کون ہے، اس میں امتی کون ہے، اس میں آقا کون ہے، اس میں غلام کون ہے، اس میں تابع کون ہے، اس میں مطبوع کون ہے۔ یہ ان کے لیے ملتبس ہو گیا یہ معاملہ۔ تو انہوں نے، اور ان کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ سوال کر لے کہ آپ میں اللہ کا نبی کون ہے اور امتی کون ہے، تو وہ لوگ آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے لگے اور سلام کرنے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے سلام کا جواب دینے لگے، یہ سوچ کر کہ ابھی میرا محبوب جو ہے تھکا ہوا ہے، سفر سے آیا ہوا ہے، اتنا لمبا میلوں کا مکہ المکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے، اگر یہ لوگ اس سے ملیں گے، مصافحہ کریں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تھکاوٹ کا احساس ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو بادلیں جب ہٹے ہیں، بادلوں سے جب سورج نکلا ہے اور سورج کی کرنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں پر بوسے دیے ہیں، اور سورج کی تپش جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام پر اس طریقے سے چادر تان دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورج کی کرنیں نہ پڑے۔ تو اس وقت جو بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے جو لوگ آئے ہوئے تھے اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے، اس وقت انہیں پتا چلا کہ ان میں آقا کون ہے اور ان میں غلام کون ہے۔ اس وقت انہیں پتا چلا کہ ابو بکر تو امتی ہے اور آقا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے اپنے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ اتنا ملا کر رکھ دیا تھا کہ اجنبیوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا، یعنی نقل کو اصل کے ساتھ اس قدر ملا کر رکھ دیا تھا کہ دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل تھا۔ ایک صحابی حضرت جو ہے حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان کے بال جو ہے چھوٹے ہیں، گھنگریالو ہیں، تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات چٹکیاں لیتی رہتی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ جو ہے لمبے ہیں، اور ان کے بالوں کے درمیان جو مانگ ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ میرے بال جو چھوٹے ہیں، گھنگریالو ہے، اس کا تو بظاہر اس طریقے سے مانگ نکالنا مشکل۔ تو سردیوں کا زمانہ تھا، وہ انگیٹھی جل رہی تھی اور لوہے کی سلاخ سے وہ انگاروں کو جو ہے سیٹ کر رہے تھے۔ دل میں پتہ نہیں کیا جذبہ پیدا ہوا، جب اس لوہے کی سلاخ جل کر سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، تو دل میں ایک عجیب ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا، مغلوب الحال ہو گئے۔ انہوں نے اس لوہے کی سلاخ کو اپنے سر کے درمیان رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کے سر کے درمیان ایک مانگ پڑ گئی، جگہ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا زیادہ تکلیف کے اندر ڈال دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تکلیف تو ختم ہو گئی، میرا جو درد تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرا جو سر ہے میرے محبوب کے سر کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے، بڑا ایک قافلہ بھی ساتھ چل رہا ہے، راستے میں ایک جگہ آئی
اور وہاں پر اپنے قافلے کو رکایا، سواری سے نیچے اترے اور ایک درخت کے قریب گئے اور وہاں پر اس طریقے سے بیٹھ گئے جیسے کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، لیکن وہ فارغ نہیں ہوئے، اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے کیوں لوگوں کو رکایا اور ہم سب کا قافلے کو آپ نے ٹھہرایا، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ایک موقع پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، یہ وہی جگہ تھی، یہی وہی درخت تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہاں پر فارغ ہوئے تھے، اگرچہ مجھے اس کی فراغت کی ضرورت نہیں تھی، قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ ہمارا وقت ضائع ہوا اور میں نے تم کو رکایا، لیکن میرے دل کے اندر اس بات کی خوشی پیدا ہو گئی کہ میں نے اس عمل کو اختیار کر لیا جو عمل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں۔ اس زمانے میں ایران کی ایک پارلیمنٹ بلائی گئی اور ایران کے بڑے بڑے چودھریوں نے اور بادشاہوں نے ان کو بلایا، تو یہ اپنے خادموں کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں۔ مشوروں کے بعد، میٹنگ کے بعد دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک خادم بھی بیٹھا ہے اور سارے لوگ جو ہے کھانا تناول کر رہے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پر گر گیا، اور قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ جب ہاتھ سے لقمہ گر جائے، دسترخوان پر گرا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ تو حضرت حذیفہ اس کو کھانے لگے تو ان کے ساتھ جو خادم تھا اس نے کوہنی ماری اور کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس بات کو دیکھ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ اتنے ندیدے ہیں، ہم لوگ اتنے حریص اور لالچی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی اس بات کو سنا تو ان سے کہا اور برمرہ لوگوں کے سامنے کہا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایک بزرگ تھے اور بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ ان کا معمول تھا ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے، لاکھوں مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ علیہ السلام کا جو گریبان ہے یہ کھلا ہوا ہے، سینہ مبارک نظر آ رہا ہے۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ ہے وہ زخمی نظر آ رہا ہے اور چھلنی نظر آ رہا ہے۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر یہ کیا بات ہے کہ ان کافروں نے آپ کو آپ کی حیاتی میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اب تو آپ دنیا سے تشریف فرما لے گئے، ابھی بھی آپ کو یہ تکلیف پہنچا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے امتی، مجھے تکلیف ان لوگوں سے نہیں ہے، یہ تو غیر ہے، یہ تو پرائے ہے، اور تکلیف پرایوں سے اور غیروں سے نہیں ہوتی ہے، تکلیف اپنوں سے ہوتی ہے۔ انہوں نے تو جب میں سجدے میں ہوتا تھا تو انہوں نے مجھ پر اونٹ کی اوجڑی میرے اوپر پھینک دیا کرتے تھے، اور جب میں مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو میرے کپڑوں پر دھولتے کچرا پھینکتے، کوڑا کرکٹ میرے اوپر پھینکا جاتا، میرے چہرے پر یہ لوگ تھوکتے تھے، میرے رستوں میں یہ کانٹے بچھایا کرتے تھے، مجھے تب بھی ان سے کوئی تکلیف اور گلہ نہیں۔ تکلیف تو مجھے اپنوں سے ہے جو مجھے اپنا رسول سمجھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارشی بنوں گا، ان لوگوں سے مجھے تکلیف ہے کہ وہ میری سنتوں کو چھوڑتے ہیں، وہ سنتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ سنتوں کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ میرے سینے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے سینے پر زخم پہنچاتے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ کہ میں نے اپنے امت کے لیے اتنے لمبے لمبے سجدے کیے کہ میری بیوی عائشہ یہ تصور اور یہ خیال کرتی تھی کہ کہیں میری جان تو نہیں نکل گئی، یہ سوچ کر وہ میرے تلوے میں ہاتھ ملتی تھی اور حرکت ہوتی تو اس کو احساس ہوتا۔
کہ میں نے اپنی کبھی بیٹیوں کے لیے سوال نہیں کیا، اپنے نواسوں کے لیے کبھی نہیں مانگا، میری زبان پر جو لفظ تھا وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ تھا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آج اس امت نے میری سنتوں کو توڑ کر اور میری سنتوں کو چھوڑ کر مجھے یہ تکلیف پہنچائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن سارے دنیا کے اندر جتنے بھی امتی ہیں ان سب کے نام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات ہے، زندہ ہے۔ دنیا کی کوئی مٹی کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، انبیاء حیات ہے، حیات ہوتے ہیں۔ تو سارے امتیوں کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاتا ہے۔ ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری باہر کی زندگی، ہماری تجارت والی زندگی، ہماری ملازمت والی زندگی، یہ ساری کے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت میں حوض کوثر پر امتی آئیں گے تو فرشتے جو ہیں انہیں یہ کہہ کر بھگا دیں گے، سحقاً سحقا، یہ الفاظ آتے ہیں جس طریقے سے اونٹوں کو ہکا دیا جاتا ہے، اونٹوں کو بھگا دیا جاتا ہے۔ نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے، تم ان کو کیوں بھگا رہے ہیں؟ تو عرض کریں گے اور فرشتے کہیں گے یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن یہ آپ کی طریقوں پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی سنتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ سنت اختیار کر لیں گے تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ معمولی باتوں کی وجہ سے آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسد ملتانی کے کچھ اشعار ہیں کہ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ تو میرے بزرگوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیں، ہم اپنے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ جوڑیں، اور ہم اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے بھر کر رکھ دیں، تاکہ کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے کہ میرے بندے کیا لے کر آیا ہے، تو ہم اپنے اللہ سے یہ کہہ سکے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت کس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا